بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. وہ بکھرے بالوں اجھاڑ حلیے والی عورت دہائیاں دے رہی تھی. اس کی 8 سال کی خوبصورت بچی جس کا نام شبنم تھا کھائی میں گر گئی تھی. اس دیہات کے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ یہ کھائی بہت خطرناک اور گہری ہے. لیکن وہ عورت کیا کرتی جس کی کل کائنات ہی مٹ گئی تھی کیونکہ شبنم اس کی اکلوتی بیٹی تھی. رات سے رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں. اب تو آنسو بھی خشک ہو گئے تھے. شبنم کی گمشدگی کے 24 گھنٹے کے بعد سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اب اس کے بچنے کے کوئی امکان نہیں ہے. کیوں نہ اس کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دیا جائے. لیکن بیٹی کے غم میں مبتلا وہ بے بس عورت اس بات کو ماننے پر تیار ہی نہ تھی. اس کا ایک ہی کہنا تھا کہ میری بیٹی زندہ ہے, دیکھنا ابھی وہ کہیں نہ کہیں سے میرے سامنے آ جائے گی. گاؤں کی عورتیں کہنے لگیں کہ شاید بیٹی کی گمشدگی کے صدمے نے اس کے دماغ پر گہرا اثر کر دیا ہے. اب اس کا شوہر بہلا پھسلا کر اسے اپنے ساتھ گھر لے جا رہا تھا. وہ عورت اپنے شوہر کو بار بار یہی کہے جا رہی تھی کہ دیکھنا میری شبنم لوٹ کر آئے گی, مجھے یقین ہے کہ وہ مری نہیں ہے, وہ میری اکلوتی بیٹی تھی, اس طرح سے وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. اس کے اس پاگل پن پر سب لوگ افسوس کا اظہار کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی وہ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو اچانک ہی اسے خواب نظر آیا. اس کی بیٹی ہنستی مسکراتی ایک خوبصورت باغ میں بیٹھی تھی. اس نے دونوں باہیں پھیلا کر اسے اپنے پاس بلایا تو شبنم نے اس کے پاس آنے سے صاف انکار کر دیا. وہ بے بسی سے بس دور سے اسے دیکھتی رہ گئی. اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی. اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی بیٹی کہیں نہ کہیں بیٹھی اسے پکار رہی ہے. جبھی تو وہ اچانک اسے خواب میں نظر آئی تھی. وہ سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے جہاں پہاڑی علاقہ اور گہری کھائیاں موجود تھیں. یوں تو لوگ راستوں سے گزرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے, خاص طور پر اپنے بچوں کا, لیکن پھر بھی ہر سال اس گاؤں میں کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور رونما ہو جاتا تھا. شبنم کی ماں نے بڑی منتیں مرادیں لے کر اپنے لیے اولاد کی دعا کی تھی. ایسے میں شادی کے 10 سال بعد وہ پیدا ہوئی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. وہ تو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی. اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر خواہش پوری کرنا گویا ماں باپ کے لیے خواہش تھا. وہ دونوں انتھک کوششیں کرتے تھے کیونکہ ان کے چھوٹے سے گاؤں میں کوئی بھی سہولتیں موجود نہ تھیں. غربت زدہ زندگی گزار کر بھی وہ شبنم کو زندگی بھر کی خوشیاں دینا چاہتے تھے. شبنم کو بکریوں اور بھیڑوں سے بہت محبت تھی. وہ ان کے سرسبز علاقوں میں بڑے آرام سے پل جاتی تھیں. شبنم ابھی 8 سال کی ہی تھی. اپنی بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر وہ ننھی بچی ہلکان ہو جاتی, لیکن ان سے بڑی محبت کرتی تھی. اس دن اس کی ماں جب اپنے کام سے ایک پڑوسن کے گھر گئی تبھی ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا. کہنے لگا, خالہ میں نے ابھی ابھی شبنم کو پہاڑوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. شاید آپ کی بکری وہاں پر چلی گئی ہے کیونکہ وہ بکریوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی. یہ سن کر تو شبنم کی ماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ راستہ بہت خطرناک اور دشوار تھا. وہاں پر موجود کھائیاں اس قدر گہری تھیں کہ کسی بھی انسان کی زندگی کو نگل سکتی تھیں. وہ ننگے پاؤں ہی اپنی بیٹی کو دیکھنے وہاں بھاگی, لیکن اسے وہاں اس کا نام و نشان بھی نہ ملا. تبھی پاس سے گزرتے ہوئے ایک بوڑھے شخص نے اسے بتایا کہ میں نے ایک چھوٹی بچی کو یہاں پر بھاگتے ہوئے ضرور دیکھا تھا, لیکن میں اسے اس لیے منع نہیں کر پایا کیونکہ میرے اور اس کے درمیان بہت فاصلہ تھا. شبنم کی ماں کے سر پر تو گویا آسمان گر پڑا. وہ سوچنے لگی کہ اگر اس کی بیٹی اس گہری کھائی میں جا گری ہے تو اس کا کوئی نام و نشان تو ضرور موجود ہوتا, کوئی نشانی, کوئی آسرا, کہ اس کی بیٹی اپنی بکری کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھی ہے. پورے گاؤں میں اس 8 سال کی بچی کو تلاش کیا گیا لیکن کہیں سے بھی پتہ نہ چلا. سب کا کہنا یہی تھا کہ ضرور بکری کے پیچھے بھاگتے بھاگتے شبنم اس گہری کھائی میں جا گری تھی. لیکن شبنم کی ماں یہ بات ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہ تھی. اس نے اپنی بیٹی کی تصویر دیکھی. سرخ بال, گوری رنگت, کالی سیاہ آنکھیں, وہ پریوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی. اس کا دل کہتا تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے. جب ڈھیروں منتیں مرادیں مانگنے کے بعد خدا نے اسے اولاد کی نعمت عطا کی تھی تو وہ اسے بے مراد واپس نہیں لوٹائے گا. اب اس کی نظریں ہر وقت دروازے پر لگی رہتی. ایسے لگتا جیسے کھلے دروازے سے شبنم اسے اماں اماں پکارتے ہوئے اس کے گلے سے آ لگے گی. در حقیقت اس کے دل سے نکلنے والی یہ آواز سچی. ناظرین, اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شبنم گری تو سچ میں ہی ایک گہری کھائی میں تھی, لیکن اس کی خوش قسمتی اچھی تھی کہ وہ گرتے ہی ایک درخت سے جا ٹکرائی. اس کی قمیض درخت کی ٹہنیوں میں بری طرح پھنس گئی تھی. اچانک آنے والی اس افتاد پر وہ حیران پریشان تھی.
اس درخت کی شاخوں میں پھنسے اسے مسلسل 4 گھنٹے گزر گئے۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی اس کے کپڑے پھٹیں گے اور وہ اس گہری کھائی میں جا کر موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اچانک ہی شاخ کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس کا وجود ہوا میں معلق ہوتا نیچے سے نیچے کی طرف جانے لگا۔ وہ نیچے کھائی کی طرف جا رہی تھی۔ ایسے لگتا کہ آج اس کی ہڈی پسلی سلامت نہیں رہے گی، لیکن اچانک ہوا میں اڑتا ہوا ایک وجود آیا جس نے دونوں بازوؤں میں اسے تھام لیا۔ اس نے بڑی حیرت سے اسے یوں اڑتے ہوئے دیکھا تھا، پھر نیچے ہی نیچے بہت گہری زمین میں جا کر اس نے اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ننھی بچی اس جگہ کو دیکھ کر بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں سب کچھ بڑا عجیب تھا۔ اس 100 فٹ گہری کھائی میں ایک نئی دنیا آباد تھی۔ یہاں پر موجود سارے ہی گھر ایک جیسے تھے۔ شبنم زخمی ضرور تھی، لیکن ایک عجیب سی دکھنے والے آدمی نے اسے بچا لیا تھا۔ جیسے ہی وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گیا تو اس کی خوفناک بیوی شبنم کو غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب یہ تم کس کو اٹھا کر لے آئے ہو؟ وہ غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگی۔ اس لے کر آنے والے آدمی نے، جو کہ دکھنے میں اس کے جیسا ہی خوفناک تھا لیکن اس کا لہجہ مہربان تھا، وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ بچی بڑی پریشانی میں تھی، مسلسل 4 گھنٹوں سے میں اسے دیکھ رہا تھا، یہ بار بار کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، پھر اپنی موت کا یقین کر کے خود ہی خاموش ہو جاتی۔ میں اسے یوں تڑپتے ہوئے نہ دیکھ سکا، اسی لیے اس کی مدد کرنے پہنچ گیا۔ تم جانتی ہو یہ ہم سے 100 فٹ کی اونچائی پر ٹنگی بس موت کے بہت قریب تھی، لیکن اس کی بیوی کو یہ لڑکی زہر لگ رہی تھی۔ پھر وہ غصے سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نانی کو جانتے بھی ہو اس کا انجام کتنا برا ہوگا، تم اسے اس دنیا میں لے کر تو آئے ہو، لیکن آج نہیں تو کل اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ جس دنیا میں آئی ہے وہاں پر رہنے والے ہم سب کون ہیں۔ تبھی اس خوفناک چہرے والے آدمی نے اپنی بیوی کے کان میں سرگوشی کی، کہنے لگا، میں اس سے خاص کام لوں گا، بس تم اسے کسی طرح بھی اسی گھر میں رکھ لو، کل کو یہ جوان ہوگی تو ہمیں بہت فائدہ پہنچے گا۔ بیوی حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی، لیکن شوہر نے کچھ بھی نہ بتا کر دیا۔ یوں بادل نخواستہ وہ شبنم کو اپنی اس عجیب و غریب دنیا میں رکھنے پر راضی ہو گئی۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی جوان ہو کر ہمیں ڈھیروں فائدہ پہنچائے گی، اور یہ فائدہ کس طرح کا تھا یہ ایک گہرا راز تھا۔ شبنم کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، اپنے ماں باپ سے بچھڑ کر بہت دور اس دنیا میں آ گئی تھی۔ یہاں پر رہنے والے لوگ، یہاں کے پہناوے، ماحول، سب کچھ اس کے لیے عجیب تھا۔ پھر ایک دن وہ روتے ہوئے جب اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی تو اس خوفناک چہرے والی عورت نے اسے اس قدر ڈرایا کہ اس نے اس سے معافی مانگی۔ کہنے لگی کہ آئندہ میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کروں گی۔ یوں اب جس طرح سے وہ چاہ رہی تھی اسی طرح شبنم ان کی دنیا میں رہنے لگی۔ وہ یہ سب سیکھ رہی تھی جو اس کے بچے کر رہے تھے۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کا رنگ روپ، اس کی خوبصورتی 4 گنا زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے لال سنہری بال، خوبصورت کالی سیاہ آنکھیں اور گوری رنگت اسے اس دنیا میں رہنے والے ہر بچے سے الگ کرتی تھی۔ ہر کوئی اسے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھتا جیسے وہ کوئی عجیب مخلوق ہو۔ کبھی شبنم سوچتی کہ وہ ان جیسی تو نہیں دکھتی، لیکن ہر کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کیوں دکھائی دیتی ہے؟ وہاں کی بدصورت لڑکیاں اس سے نفرت کرتی تھیں کیونکہ ساری خوبصورتی جیسے اسے مل گئی تھی۔ اس نے بڑے ہونے کے بعد آج تک آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس نے ایک دن اس دنیا میں موجود اپنی پالنے والی عورت سے درخواست کی کہ وہ اپنی شکل دیکھنا چاہتی ہے۔ کیا وہ اتنی بدصورت ہے کہ سب لوگ اسے بڑے عجیب و غریب انداز سے دیکھتے ہیں؟ لیکن اس عورت نے اسے آئینہ نہ دیکھنے دیا، سختی سے منع کیا کہ وہ کبھی بھی اپنی شکل نہیں دیکھ سکتی، ورنہ وہ اسے یہاں سے باہر نکال لے گی جہاں پر اس کی قسمت میں صرف موت لکھی ہوگی۔ لیکن آج بھی اسے اپنے ان ماں باپ کی شکل یاد تھی۔ ظاہر ہے وہ 8 سال کی معصوم بچی تھی، بھلا اپنے ماں باپ کو کیسے بھول سکتی تھی؟ پھر دھیرے دھیرے کئی سال گزر گئے۔ آج وہ 18 سال کی ایک جوان لڑکی بن چکی تھی۔ سب اسے یہ عجیب حقیقت معلوم ہوئی تھی کہ زمین کے نیچے 100 فٹ کی گہرائی میں جہاں وہ پہنچی تھی وہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک جنات کی دنیا تھی۔ اسے بچانے والا وہ جن زاد جس کے کہنے پر اس کی بیوی اپنے گھر پر شبنم کو رکھنے پر تیار ہو گئی تھی، وہ اس کے جوان ہونے کے بعد اس سے ایک خاص کام لینے والا تھا، اسی لیے اس نے شبنم کو پال پوس کر جوان کیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے پورے قبیلے کے سامنے اعلان کیا کہ وہ آج کے بعد اس لڑکی کو لے کر انسانوں کی دنیا میں جا رہا ہے اور یہ لڑکی اس کے ساتھ جائے گی۔ شبنم کے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا، اگرچہ اسے کئی سال بیت گئے تھے، لیکن آج بھی وہ اپنے ماں باپ کی شکل نہیں بھولی تھی۔
اس کے ننھے ذہن کی یادیں وہ جوان ہونے کے بعد بھی اس کے دماغ میں پوری طرح آباد تھیں۔ وہ جن زادی اسے کہنے لگی کہ آج کے بعد تم مجھے اپنی دنیا میں جا کر اماں کہو گی۔ شبنم نے اس کی بات مان لی، لیکن اسے امید تھی کہ انسانوں کی دنیا میں جا کر ضرور وہ اپنے سگے ماں باپ سے جا ملے گی۔ اب اس کے جناتی ماں باپ اسے یہاں سے بہت دور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ ایک نئی جگہ پر آ کر بس گئی تھی۔ اس کے لیے یہ بالکل ایک نئی دنیا تھی۔ اتنے سالوں سے انسانوں سے بہت دور رہی تھی، اسی لیے جو انسان اسے نظر آتا وہ اس سے خوف کھانے لگتی۔ پھر ایک رات وہ دونوں جنات کی سرگوشی سنائی تھی، جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کل ہم اس کے پاس جائیں گے جو ہمیں کئی سال پہلے ملا تھا۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی ایک دن ہم اسے ایک انسانی جوان لڑکی دیں گے تو وہ بھی ہمیں وہ ساری چیزیں دے گا جو پچھلے کئی سالوں سے ہم اس سے لینا چاہتے ہیں۔ شبنم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اس انسان نے کئی سال پہلے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ وہ شبنم کو ایک خاص مقصد کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور وہ مقصد کیا تھا وہ آج تک سمجھ نہیں سکی تھی۔ لیکن دونوں کی ہی ہر رات کی سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے۔ ابھی تک وہ گھر سے نہیں نکلے تھے۔ یہ بڑا ہی کوئی خوفناک سا گھر تھا جہاں پر وہ دونوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ گھر سے جب بھی باہر جانے کی کوشش کرتی تو گلی میں کھڑے ہونے والا انسان اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا۔ پھر اس دن بھی وہ چپکے سے باہر نکل آئی تو پھر وہ ایک عورت سے ٹکرائی۔ عورت اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، تمہارے ساتھ آنے والے وہ دونوں میاں بیوی کیا تمہارے سگے ماں باپ ہیں؟ شبنم نے بڑی مشکل سے سر ہلایا۔ پھر وہ کہنے لگی، اچھا، بڑی حیرانی کی بات ہے، وہ تو انتہائی خوفناک اور بھدی صورت والے ہیں، لیکن تم تو کسی خوبصورت شہزادی کی طرح نظر آتی ہو۔ اس عورت کی بات پر شبنم حیران رہ گئی، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے اس نے آئینہ تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کیسی دکھتی ہے۔ پھر اس رات جیسے ہی وہ گھر گئی تو چپکے سے وہ آئینہ تلاش کرنے لگی۔ اس عورت نے اس کی تعریف کی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ سچ میں کیا کسی شہزادی کی طرح نظر آتی ہے، کیونکہ اسے اب بھی اچھی طرح یاد تھا جب اس کی سگی ماں اسے کہتی تھی کہ وہ اس گاؤں میں رہنے والی ساری لڑکیوں سے بالکل الگ ہے، کیونکہ اس کے بال لال رنگ کے اور رنگت بہت گوری ہے۔ اس گھر میں ایک کمرے میں پرانا سامان موجود تھا۔ تبھی اس کی نظر پرانی الماری پر پڑی جس پر ایک شیشہ چپکا ہوا تھا۔ شبنم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آج اپنی صورت دیکھنے والی تھی۔ جب سے وہ جوان ہوئی تھی اس نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ چپکے سے اس نے اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی، اس سے پہلے کہ وہ آئینہ دیکھ پاتی، جن زادی کی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ وہ اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر باہر نکلی، پھر شبنم کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم کہاں چلی جاتی ہو؟ یاد رکھنا، ہم نے تمہیں موت کے منہ سے واپس نکالا تھا۔ اگر تم اس کھائی میں گر جاتی تو آج تمہاری ہڈیاں بھی نہ بچتی، اس لیے اس گھر سے بھاگنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ میں نے تمہیں کل گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ شبنم کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، کیونکہ وہ کبھی بھی اس جن زادی کے سامنے بول نہیں پائی تھی۔ وہ ابھی سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی وہ جن زاد پیچھے سے چلا آیا جو ہر بار اسے بچا لیا کرتا تھا۔ اب بھی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یاد رکھنا، یہ لڑکی ہمارے لیے بہت کام کی ہے۔ اگر تمہارے رویے سے گھبرا کر وہ اس گھر سے بھاگ گئی تو ہم کسی بڑی پریشانی میں گرفتار ہو جائیں گے، اسی لیے تم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو۔ وہ جن زادی غصے سے سر جھٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ شبنم آج پھر پوری طرح سے مایوس ہو گئی تھی۔ وہ آئینہ نہ دیکھ سکی، اسے پتہ نہ چل سکا کہ بڑی ہو کر وہ کیسی دکھتی ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ اس کی صورت آج بھی اس کی آنکھوں میں بسی ہوئی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر سامنے رکھے پانی کے ٹب پر پڑی۔ اس میں چاند کا عکس جھلملا رہا تھا۔ تبھی اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند اس کے اوپر ہی موجود تھا، لیکن اس کا عکس پانی سے بھرے ہوئے اس ٹب میں صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی میں اپنا عکس بھی دیکھ سکتی ہے۔ یہی سوچ کر جیسے ہی اس نے جھک کر اپنا عکس دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کی خوبصورت سیاہ آنکھیں، لال بال اور گوری رنگت، اس کا خوبصورت چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اب وہ بار بار اپنے اس عکس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ بچپن سے بھی بڑھ کر وہ خوبصورتی میں 4 گنا زیادہ ہو گئی تھی۔ اب اسے دنیا اور بھی حسین لگنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ شبنم کی ماں اسے اس کے لال بالوں سے پہچان لے گی۔ انسانوں کی دنیا میں آ کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ ضرور ایک دن اپنی ماں سے مل لے گی۔ دوسرے دن آدھی رات کو اس کے جنزاد ماں باپ نے اسے تیار ہونے کا کہا۔ جنزادی نے اسے ایک سیاہ چادر دی، کہنے لگی کہ اسے اپنے اوپر اچھی طرح سے لپیٹ لو، میں نہیں چاہتی کہ کوئی تمہیں پہچان کر ہم سے چھین کر لے جائے۔
اس کی بات سن کر شبنم بری طرح مایوس ہو گئی۔ اب وہ رات کو نہ جانے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ پیدل ہی پیدل چلتے چلتے وہ اس گھر سے کافی دور نکل آئے تھے۔ اپنا اپنا چہرہ چھپائے وہ دونوں بھی اس کے آگے آگے چل رہے تھے۔ جن زادی سرگوشی میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، ایسے لگتا ہے آج وہ عامل ہم سے خوش ہو جائے گا، آخر کو ہم بھی تو اس کی شرط مان کر آج اسے اس کی خاص چیز دینے جا رہے ہیں۔ شبنم مایوسی سے ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ دونوں جن زاد میاں بیوی ہر وقت اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے۔ تبھی اس معصوم لڑکی نے دیکھا کہ وہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں پر وہ پوری دہشت سے قدم رکھتے تو انہیں ذرا سا بھی خوف محسوس نہ ہوتا تھا، لیکن شبنم اس جگہ کو دیکھ کر عجیب سے خوف کا شکار ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ ایک بار پھر سے وہ کسی گہری کھائی میں گرنے جا رہی ہے جہاں پر اسے ایسے ہی کوئی خوفناک لوگ دبوچنے والے ہیں۔ اپنے جیسا اسے کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ دونوں میاں بیوی جو صرف اسے ہی دکھائی دیتے تھے مسلسل اس جنگل میں پیدل ہی پیدل چلتے جا رہے تھے۔ اچانک ہی دور سے اسے دیے جلتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ وہاں پر لوگوں کا ایک رش تھا۔ تبھی جن زادی نے نقاب کر لیا اور اسے بھی منہ چھپانے کا کہا۔ اب وہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ شبنم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسی عجیب سی جگہ ہے۔ وہاں اس کے جیسے ہی انسان، آدمی اور عورتیں موجود تھیں۔ آدھی رات کو بھلا جنگل میں ان لوگوں کا کیا کام؟ وہ سب سے چھپ کر ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ اپنے وجود کو اس نے پوری طرح سے ڈھانپ رکھا تھا۔ پھر جن زاد نے اسے اشارہ کیا اور وہ دونوں ایک خفیہ جگہ سے اس آستانے کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اندر گئی تو حیران رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس عامل بابا آنکھیں بند کیے بیٹھا کچھ عمل کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک عورت بیٹھی تھی جو نہ جانے اسے اپنے کون سے دکھ درد بیان کر رہی تھی۔ عامل بابا نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، اچانک اس کی نظر دونوں جن زاد میاں بیوی پر پڑی۔ تبھی اس نے اس عورت کو جانے کا اشارہ کیا اور ان دونوں کو اپنے سامنے بلا لیا۔ دونوں جنات اس کے سامنے بیٹھے، کہنے لگے، بابا ہم آپ کی شرط کے مطابق ایک انسانی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اب آپ بھی ہم پر مہربانی کریں، ہمیں وہ چیز دے دیں جس کی تلاش میں ہم آج سے نہیں پچھلے 10 سالوں سے ہیں۔ عامل نے اشارے سے انہیں کہا کہ اس لڑکی کو سامنے لے کر آؤ۔ تبھی کالی چادر میں لپٹی شبنم جن زادی کی ایک آواز پر اس عامل بابا کے سامنے آ گئی۔ عامل بابا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے سامنے ایک نہایت خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی۔ تبھی ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ پھر انہوں نے ایک نظر جنات میاں بیوی پر ڈالی، کہنے لگے، اس سے میرے پاس ہی چھوڑ دینا، اور تمہیں جو بھی چاہیے اسے حاصل کرنے کے لیے 14 دن تک میرے پاس آنا ہوگا۔ وہ دونوں میاں بیوی نہایت خوش نظر آ رہے تھے، لیکن شبنم ہرگز اس عامل کے پاس رہنا نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہاں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ دونوں اسے اس عامل کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ بے بسی کی حالت میں وہ آستانے کے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی تو عامل نے اپنی مریدنی کو اندر بلایا، کہنے لگا کہ اس لڑکی کو لے کر حجرے میں چلی جاؤ، 3 دن تک اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے دن ایک عورت آئے گی، وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر چلی جائے گی۔ شبنم سہمی ہوئی اس عورت کے ساتھ حجرے میں چلی گئی۔ پھر اس عامل کی مریدنی اسے کہنے لگی کہ ایسا لگتا ہے تم کسی دوسرے دیس کی پری ہو، خدا نے تمہیں بہت حسن سے نوازا ہے، نہ جانے کیسے یہاں پہنچ گئی ہو، آخر تمہیں وہ لانے والے لوگ کون تھے؟ وہ سر جھکا کر بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی کہ جب میں چھوٹی سی تھی تب سے انہوں نے مجھے پالا ہے۔ مریدنی بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے سگے ماں باپ نہیں تھے؟ شبنم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مریدنی کو اس کے انداز پر حیرت ہو رہی تھی، کہیں سے بھی تو وہ انسانوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ پھر وہ شبنم سے کہنے لگی کہ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے کسی اجنبی کو دیکھا جاتا ہے؟ کیا یہ دنیا تمہارے لیے نئی ہے؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگی، ہاں، کیونکہ میں نے ابھی ابھی اس دنیا کو دیکھا ہے۔ اس سے پہلے میں کسی دوسری دنیا کی باسی تھی، وہاں پر اور طرح کے لوگ رہتے تھے، جبکہ یہاں آ کر پتہ چلا کہ سب میرے جیسے ہی لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ پھر وہ ڈرتے ڈرتے مریدنی سے کہنے لگی کہ آخر عامل نے مجھے اس آستانے پر کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے سرگوشی کی، کہنے لگی، عامل ایک امیر عورت سے بہت سے بڑے تعلقات ہیں، وہ اسی کی خاطر یہاں پر آستانہ بنا کر بیٹھا ہے۔ تم سے پہلے بھی عامل اس عورت کو کئی خوبصورت لڑکیاں دے چکا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ 3 دن بعد وہ عورت آئے گی اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلی جائے گی۔ پھر وہ خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی کہ کیا وہ عورت بہت ظالم اور ڈراؤنی ہے؟ مریدنی نے سر ہلا دیا، کہنے لگی، ہاں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ بہت خطرناک عورت ہے، معصوم لڑکیوں پر ظلم ڈھاتی ہے، اپنی مرضی سے ان سے کام کروا کر خوش ہوتی ہے۔ مریدنی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھنے لگی جو ڈری سہمی سی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔
پھر وہ کہنے لگی کہ تم مجھے بہت پاک صاف معصوم لڑکی لگ رہی ہو، کیا تم یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ کیونکہ وہ عورت بہت ظالم ہے، نہ جانے تم جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ جو تمہیں اس عامل کے پاس دے کر گئے ہیں وہ یقیناً تمہارے سگے ماں باپ نہیں ہوں گے، ورنہ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو کوئی کیوں اس ظالم کے حوالے کرے گا۔ یہ سن کر شبنم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس عورت سے کہنے لگی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، کیونکہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو ایک گہری کھائی میں گر گئی تھی۔ وہ کھائی ہماری زمین سے 100 فٹ نیچے گہری تھی۔ اگر میں اس گہرائی میں گر جاتی تو شاید میری ہڈیاں پسلیاں سلامت نہ رہتی، لیکن مجھے بچانے والے یہی لوگ تھے جو مجھے اس آستانے پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میری زندگی بچائی تھی، اسی لیے مجھے ان کا احسان مند ہونا چاہیے، اور جو کچھ وہ مجھ سے کہتے ہیں مجھے ان کی بات مان لینی چاہیے۔ اب مریدنی بڑی حیران تھی، پھر شبنم سے کہنے لگی کہ بھلا زمین کے نیچے کیسی دنیا ہوتی ہے، ہم نے تو آج تک یہ نہیں سنا۔ پھر شبنم نے سر جھکایا، کہنے لگی کہ ہاں ان کا کہنا تھا کہ وہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں، دراصل وہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے، وہ سب سے چھپ کر وہاں پر رہ رہے تھے۔ جب میں زمین سے نیچے گری تو اچانک ایک ایسے درخت سے جا ٹکرائی جو ان کے قبضے میں ہی تھا۔ انہوں نے مجھے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتے دیکھ لیا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا احسان میرے کندھوں پر ہے، ان کا احسان کا بدلہ چکانے کی خاطر میں ان کی ہر بات مان لیتی ہوں۔ اب مریدنی بڑے غور سے اس کے لال بالوں والی خوبصورت لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے اس پر گہرا ترس آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ ہرگز دوسری لڑکیوں کی طرح اس لڑکی کو اس ظالم عورت کے حوالے نہیں کریں گے۔ اب اس نے اس معصوم لڑکی کی مدد کرنے کا سوچا۔ پھر اسے رہتے ہوئے صرف 2 دن ہی گزرے تھے جب ایک دن وہ عورت اس کے پاس آئی، کہنے لگی میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میری بھی ایک تم جیسی معصوم بیٹی تھی۔ میں زبردستی اسے عامل کے آستانے پر لے آئی تھی۔ اسے بچپن سے ہی ایک لڑکے سے محبت تھی۔ جب وہ 17 سال کی ہوئی تو میں اس کی پسند کے خلاف ہو گئی۔ وہ اس لڑکے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دے، یہی سوچ کر میں اسے عامل کے پاس لے آئی تھی، لیکن عامل نے نہ جانے اس کا علاج کیسے کیا کہ وہ مجھ سے بری طرح متنفر ہو گئی اور مجھے چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ اس کا باپ مجھے پہلے ہی چھوڑ کر طلاق دے چکا تھا، اس نے دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ اب وہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ مریدنی اسے یہ سب بتا کر بہت اداس ہو گئی۔ شبنم کو اس عورت پر بہت ترس آیا تھا۔ پھر اچانک اس عورت نے شبنم کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی آج سے میری بیٹی کی جگہ پر تم ہو، میں تمہیں ہرگز اس خطرناک عورت کے حوالے نہیں کروں گی۔ آج رات ہوتے ہی تمہیں جنگل سے کہیں دور چلی جاؤں گی جہاں پر کوئی تمہیں تلاش نہ کر سکے۔ شبنم ایک ڈرپوک لڑکی تھی، وہ یہ سب کرتے ہوئے بری طرح گھبرا رہی تھی، لیکن مریدنی نے اسے حوصلہ دیا، کہنے لگی کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں اس جنگل کے چپے چپے سے واقف ہوں، تم آرام سے اس جگہ سے بہت دور اچھے انسانوں کی دنیا میں پہنچ جاؤ گی، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر تمہارے گھر والے بھی مل جائیں۔ اگر تم اپنے سگے ماں باپ کے پاس چلی گئی تو تمہاری زندگی محفوظ رہے گی۔ شبنم بھی شاید یہی چاہتی تھی۔ پھر اس رات اس نے کالی چادر اوڑھی اور مریدنی کی مدد سے وہ عامل کے آستانے سے بہت دور آ گئی۔ آگے بھاگ بھاگ کر اس کے پاؤں زخمی ہو گئے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ جب آستانے سے کئی میل کے فاصلے پر آ گئی تب مریدنی کہنے لگی میں واپس جا رہی ہوں، لیکن تم نے ہمت کر کے بہت آگے تک جانا ہوگا۔ جیسے ہی یہ جنگل ختم ہوگا ایک سیدھی سڑک آئے گی، وہاں پر کسی سے بھی پوچھ کر تم کسی اچھی جگہ پر پناہ لے لینا۔ شبنم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت بڑا خطرہ مول لے کر آخرکار اس عورت نے اس کی مدد کی تھی۔ وہ شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن عورت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی تو میری بیٹی کی جگہ پر ہو، مجھے تمہاری مدد کر کے بہت خوشی ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹی اور تیز دمی سے چلتے ہوئے بہت دور چلی گئی۔ اب شبنم بھی آگے ہی آگے کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ اسے راستوں کا تو زیادہ علم نہ تھا، ہاں لیکن اتنا یقین تھا کہ وہ ہمت کر کے اس جنگل سے باہر ضرور چلی جائے گی۔ دوسری طرف جیسے ہی مریدنی آستانے پر پہنچی، عامل کو بھی معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکی یہاں سے فرار ہو گئی ہے۔ وہ آگ بگولا ہو کر اس عورت کو غصے سے گھورنے لگا۔ سچ سچ بتا تو نے اس لڑکی کو کہاں بھگایا ہے، ورنہ میں ابھی کے ابھی تجھے ایسا کر دوں گا کہ تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو نے یہ سب کر کے اچھا نہیں کیا۔ لیکن مریدنی نے بھی اپنی زبان نہ کھولنے کا عہد کر رکھا تھا۔ اس نے عامل کو کچھ بھی نہ بتایا، لیکن عامل نے بھی چند گھنٹوں کے عمل کے بعد یہ معلوم کر لیا کہ وہ لڑکی اس وقت کہاں ہے۔ تبھی اس نے فوراً ہی اپنے سامنے ان دونوں جن زاد میاں بیوی کو بلا لیا۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگا تم اس خوبصورت لڑکی کو لے کر تو آ گئے،
اسے دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہارے 10 سالوں کی محنت کا نتیجہ آج تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ میں وہ سب چیزیں تمہیں دوں گا جس کی تم نے خواہش کی تھی، لیکن وہ لڑکی یہاں سے فرار ہو چکی ہے۔ کل رات وہ عورت میرے پاس آئے گی تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ تم نہیں جانتے میں اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ تب وہ جن زادی گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ عامل بابا، میں اس لڑکی کو ہر قیمت پر آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گی، بس مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ کل رات ہونے سے پہلے پہلے وہ لڑکی آپ کے سامنے ہوگی۔ ان دونوں نے عامل کو مطمئن کر دیا تھا اور وہ خود شبنم کی تلاش میں جنگل کے چپے چپے کو چھاننے لگے۔ دوسری طرف شبنم بھی سڑک کنارے پہنچ چکی تھی۔ اب وہ کسی انسان کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کی مدد کرنے والا مل جائے۔ تبھی اس نے سامنے سے گزرتے 2 نوجوانوں کو دیکھا۔ وہ آپس میں خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ڈری سہمی کالی چادر میں لپٹی شبنم ان کے پاس گئی۔ ان سے کہنے لگی کہ کیا وہ کسی محفوظ گھر کے بارے میں اسے معلومات دے سکتے ہیں جہاں پر اس کی عزت محفوظ رہ سکے۔ لڑکے سمجھ گئے کہ یہ لڑکی بہت ہی خوبصورت ہے اور اکیلی ہے، شاید نا سمجھ بھی ہے۔ تبھی ان دونوں کی نیت خراب ہو گئی۔ اب جیسے ہی شبنم نے ان دونوں لڑکوں کی آنکھوں میں شیطانیت دیکھی تو وہ ڈر کر آگے کی طرف بھاگ نکلی۔ لڑکے اس کا پیچھا کرنے لگے۔ تیز تیز قدموں سے چل کر وہ ایک درخت کے پیچھے جا چھپی۔ لڑکوں نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا، اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار پھر وہ واپس چلے گئے۔ اب شبنم ڈری سہمی اس درخت کے پیچھے سے نکلی۔ وہ اکیلی سنسان جگہ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ نہ جانے کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ یہاں پر تو کوئی بھی انسان اچھا نہ تھا۔ تبھی کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اس نے گھبرا کر چہرہ اوپر کیا تو حیران رہ گئی۔ وہ ایک فقیر تھا جو اسے روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا بیٹی، اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بابا میں بہت پریشانی میں گرفتار ہوں۔ اکیلی تنہا میں اس انسانوں کی دنیا میں تو آ گئی ہوں، لیکن انسانوں کی مجھے کوئی پہچان نہیں ہے، شاید اسی وجہ سے کہ میں یہاں پر اپنی زندگی نہ گزار سکی۔ پھر وہ فقیر بابا کہنے لگا، اچھا یہاں سے تھوڑی دور ایک درگاہ ہے، تمہاری جیسی کئی لاوارث عورتیں وہاں پر بیٹھی رہتی ہیں، تم بھی وہاں پر چلی جاؤ، وہاں رہنے کا ٹھکانہ بھی ملے گا اور کھانے کے لیے پیٹ بھر کر کھانا بھی۔ شبنم اس کی بات سن کر خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ مجھے اس کا راستہ معلوم نہیں، میں بالکل انجان دنیا میں آ گئی ہوں۔ اب فقیر سمجھ گیا کہ یہ لڑکی بہت بھولی اور معصوم ہے، اسے انسانوں کی سمجھ بھی نہیں ہے۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو خود جا کر اس درگاہ پر چھوڑ کر آئے گا۔ فقیر کی مدد سے شبنم درگاہ پر پہنچ گئی۔ وہ حیرت سے اس بھیڑ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا۔ وہاں پر جوان لڑکیاں بھی تھیں، عورتیں بھی، بچے بوڑھے مرد جوان سبھی موجود تھے۔ وہ بھی اپنے ہی جیسی جوان لڑکیوں کی ایک بھیڑ میں جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کالے برقعے میں ملبوس چہرہ چھپائے ایک عورت اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ نقاب کے اندر اس کی خوفناک آنکھیں اسے ہی دیکھے جا رہی ہیں۔ وہ انجان اور معصوم نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے اس عورت کی نگاہوں کا احساس ہوا۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ دکھایا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن زادی تھی جو غضبناک نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جیسے ہی شبنم ڈر کر اس سے دور بھاگنے لگی، اچانک ہی اس نے اس کا بازو دبوچا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے کر جانے لگی۔ خوف کے مارے شبنم کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ بھی نہ نکلی، لیکن اچانک ہی کسی نے جھپٹ کر اس جن زادی کا بازو چھڑوایا۔ وہ سفید لباس میں گورے چٹے چہرے والی ایک عمر رسیدہ عورت تھی، جس نے پھرتی سے اس کا بازو چھڑوا کر اس نقاب پوش عورت کو گھور کر دیکھا۔ کہنے لگی، کیوں اس معصوم لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہی ہو؟ کیا لگتی ہو تم اس کی؟ جن زادی کے ارد گرد عورتوں کی ایک بھیڑ جمع ہونے لگی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس درگاہ کے درمیان موجود ہونے سے اس کا راز سب کے سامنے ظاہر ہونے والا تھا اور وہ یہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی ایک دم سے اچانک غائب ہو گئی۔ تبھی وہ سفید لباس والی عورت شبنم کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں شبنم کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ اس عورت کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے، لیکن سامنے کھڑی عورت کہنے لگی، کیا تم دونوں ماں بیٹی ہو؟ کیونکہ تم دونوں کی شکل بہت مل رہی ہے۔ آخر وہ عورت اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ شبنم اچانک ہی چونکی۔ بچپن کی گہری یاد ایک دم سے اس کے سامنے آئینے کی طرح آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سفید لباس والی عورت کے اندر اپنی ماں کو تلاش کرنے لگی۔ تبھی عورت نے جھٹکے سے اس کے سر پر سے دوپٹہ اتار کر دیکھا۔ اس کے لال لال خوبصورت بال اور آنکھیں اور گوری چٹی رنگت اس عورت کو بہت کچھ سمجھا چکے تھے۔
ایک دم سے ہی اس نے شبنم کو اپنے بازوؤں میں دبوچا تھا، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، میری بچی، تیری تلاش میں میں اندھی ہو گئی، دیکھو رو رو کر میں نے اپنا یہ حال کر لیا، تم میری ہی بیٹی ہو۔ شبنم کے اوپر تو گویا آسمان گر پڑا، وہ یک ٹک اس پاکیزہ صورت والی عورت کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی ماں ہے۔ جب وہ 8 سال کی تھی تب اچانک گمشدگی کے بعد وہ سب کچھ بھول بیٹھی، لیکن اپنی ماں کی صورت نہیں، کیونکہ اسے آج بھی اس کا خیال رکھنا، اس کے ناز نخرے اٹھانا سب کچھ اچھی طرح یاد تھا۔ لوگوں کا ایک رش ان دونوں ماں بیٹی کو گھیر کر کھڑا ہو گیا۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ پورے 12 سال بعد ایک کم عمر کھونے والی بیٹی آخر کار اتنے سالوں کی گمشدگی کے بعد اپنی ماں سے مل گئی تھی۔ ان دونوں کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ وہ بار بار شبنم کا ماتھا چومتی، اسے سینے سے لگاتی، کسی طرح سے بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ شبنم کے لال بالوں سے وہ پہچان گئی تھی کہ وہ شبنم ہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے دیہات میں کسی بچی کے بھی بال لال نہیں تھے سوائے اس کی بیٹی کے، اور پھر اس کی شکل بھی تو اپنی ماں کی جیسی ہی تھی۔ اب وہ اسے اپنے گھر لے کر جا رہی تھی۔ اس کا پرانا گاؤں کافی حد تک تبدیل ہو گیا تھا، لیکن آج بھی وہاں پر خوبصورت سبزہ زار پہاڑیاں اور کھائیاں موجود تھیں۔ ایک گہری کھائی ہی تو اس کی زندگی کو اس حد تک بدل ڈال چکی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ کھونے والی شبنم آخر کار آج مل گئی ہے۔ گاؤں کے لوگ بھی اسے اس کے لال بالوں کی وجہ سے پہچان گئے۔ سب باری باری آ کر کہتے کہ تم اتنے سالوں سے کس کے پاس رہ رہی تھی؟ کس نے تمہیں اتنا بڑا کیا؟ کس نے پالا؟ لیکن شبنم حیران تھی، وہ سب کو کیسے بتاتی کہ اسے پالنے والے انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ وہ اتنے سالوں سے ان کی دنیا میں ہی تو رہ رہی تھی۔ نہ جانے وہ دونوں میاں بیوی جو ایک جنات تھے، انہوں نے کس مقصد کے لیے شبنم کو اپنے پاس رکھ کر بڑا کیا تھا۔ اسے جوان ہوتے ہی انسانوں کی دنیا میں لا کر ایک عامل کے حوالے کر دیا تھا۔ ضرور اس کے پیچھے ان کا کوئی مقصد تھا۔ جیسے ہی وہ درگاہ پر آئی تو وہ جنزادی بھی فوراً اس کے پیچھے پہنچ گئی۔ وہ یہ سوچ کر خوفزدہ ہو گئی کہ وہ ضرور اس کی تلاش میں ہی وہاں پر آئی تھی۔ اگر وہ اسے لینے وہاں پہنچ سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ پھر رات ہوتے ہی اس نے اپنی ماں کو پوری کہانی بتائی اور بتانے لگی کہ کس طرح وہ بالکل موت کے قریب پہنچ چکی تھی، لیکن اسے بچانے والا ایک مہربان جن ذات تھا۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا، کہنے لگی کہ آج کے بعد میں تجھے کہیں جانے نہیں دوں گی۔ چند دنوں بعد تیرا باپ بھی آنے والا ہے۔ روزگار کی وجہ سے وہ کسی دوسرے ملک چلا گیا تھا، پھر ہمارے اور بچے بھی نہ تھے۔ میں بھی کئی سال دوسرے ملک رہ کر آئی، لیکن پھر میرا دل نہ لگا تو میں اسی گاؤں میں لوٹ آئی۔ میرا دل کہتا تھا کہ ایک نہ ایک دن میری بیٹی ضرور لوٹ کر آئے گی۔ اب وہ خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ہر قسم کا خوف اس کے دل سے مٹ چکا تھا۔ ایک دن آدھی رات کو وہ اپنی ماں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، جب اچانک سے اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اسے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہو۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھیں تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ دونوں اس کے سرہانے کھڑے تھے، لیکن آج وہ اسے غصے بھری نظروں سے نہیں بلکہ مایوس نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ حیران رہ گئی، کیونکہ ان دونوں کے چہرے پر ایک گہری مایوسی تھی۔ پھر وہ جن زاد اس سے التجا کرنے لگا کہ ایک بار وہ ان دونوں کی بات سن لے۔ بھلے ہی وہ کتنے خود غرض یا ظالم تھے، لیکن اتنے سالوں سے انہوں نے شبنم کو اپنے پاس رکھا تھا، اسے پالا تھا۔ اسی لیے اس نے سوچا کہ ایک بار ان دونوں میاں بیوی کی بات اسے ضرور سننی چاہیے۔ نہ جانے وہ کس احساس کے زیر اثر ان کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ وہ اسے اپنے پیچھے پیچھے لا کر اس گھر سے نکال کر لے آئے۔ شبنم یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی کہ وہ گھر سے باہر اتنی دور اکیلی کھڑی تھی۔ سامنے وہ دونوں جن زاد میاں بیوی تھے۔ پھر جن زادی شبنم سے کہنے لگی، ہم نے جس چیز کا 10 سال سے زیادہ انتظار کیا تھا، آخر کار وہ ہم سے دوبارہ چھن گئی۔ تمہیں اپنے پاس اس لیے رکھا کہ اتنے سالوں کی ہماری محنت ضائع نہ ہو جائے، لیکن آج پھر سے ہم نا امید ہو کر واپس اپنی دنیا میں جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بار تمہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تم پر بہت ظلم و زیادتی کی تھی، لیکن صرف ایک بار ہم اپنا مقصد حاصل کر لیتے تو میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگ لیتی۔ ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تبھی تو شاید ہم بھی ناکام ہو گئے۔ شبنم ان کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر وہ جن ذات کہنے لگا، آج سے کئی سال پہلے ایک بار ہم انسانی دنیا میں گئے تھے۔ وہاں پر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ایک پرانے جنگل میں کئی ہزار سالوں پرانا ایک سردار جنات کا قیمتی ہیروں والا ہار اسے ملا ہے۔ وہ ہار کوئی معمولی ہار نہیں تھا، وہ جنات کے سردار کا ہار تھا۔ اس کے کھو جانے سے اس نے کئی سالوں تک اس کی تلاش کروائی تھی۔ پھر ایک دن اس نے اعلان کیا کہ
کہ جو کوئی بھی اس کا قیمتی ہار ڈھونڈ کر لائے گا تو وہ اپنی سرداری اسے دے دے گا، کیونکہ زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے وہ قبیلے کا سردار کسی دوسرے جنزاد کو بنانا چاہتا تھا۔ یوں کئی جنزاد اس قیمتی ہار کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے، لیکن کوئی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ان دونوں میاں بیوی کا بھی ایک خاص کام سے ہی انسانوں کی دنیا میں گئے تھے۔ جب ہماری نظر ایک آدمی کے گلے میں موجود ہار پر پڑی، اسے ہم لاکھوں میں بھی پہچان سکتے تھے۔ اب ہم بری طرح بے قرار ہو گئے، دونوں ہی خوشگمانیوں کی انتہاؤں پر تھے۔ تبھی اس آدمی نے بھی محسوس کر لیا کہ میرے سامنے موجود یہ دونوں جنات کا جوڑا اس پر خاص نظر رکھے ہوئے ہے۔ جب اس آدمی نے، جو خود عملیات کا ماہر تھا، ان سے یہ راز پوچھا تو ہم دونوں نے اس سے التجا کی کہ وہ چاہے کچھ بھی لے لے، لیکن یہ قیمتی ہار ہمیں دے دے، کیونکہ اس وقت انہیں ہار کی سخت ضرورت ہے۔ پھر اس آدمی نے ہار دینے کا وعدہ تو کر لیا، لیکن اس کے بدلے میں ایک خوبصورت لڑکی لانے کا کہا، کیونکہ ایک عورت سے اس کے تعلقات تھے اور وہ عورت اس آدمی کے لیے خاص حیثیت رکھتی تھی۔ وہ ہر صورت اسے خوش کرنا چاہتا تھا۔ یوں ہم نے اس سے وعدہ کر لیا، لیکن اپنی اس کوشش میں ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ بھلا ہم کیسے کسی انسانی لڑکی کو اسے دے سکتے تھے؟ یہ کام اتنا آسان بھی نہ تھا۔ لیکن اس آدمی نے ہم دونوں سے وعدہ کیا کہ جب بھی وہ ہار کسی کو دے گا تو وہ تم دونوں ہی ہوگے۔ اس وقت کا انتظار کرے گا جب تم دونوں اپنی شرط پر پورے اتر جاؤ۔ یوں ہم مایوس واپس لوٹ آئے، لیکن اسی دن اچانک ہی کچھ عجیب ہوا۔ جب میرے شوہر جنزاد نے جنات کی دنیا میں آنے والی اس خوبصورت لڑکی کو مرنے سے بچا لیا، اس نے اسے ہوا میں ہی پکڑ کر گرنے سے روک لیا، ورنہ شاید اس کی ہڈی پسلی بھی نہ بچتی۔ لیکن میں مسلسل اپنے شوہر کو کہتی رہی کہ ہم نے اس لڑکی کو بچا کر اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جیسے ہی یہ بڑی ہوگی تو ہم اس سے اپنا فائدہ حاصل کریں گے۔ جبھی تو تمہیں ہم نے اس عامل کے حوالے کر دیا تھا، لیکن جب تم وہاں سے بھاگ گئی تو ہماری ساری مایوسی انتہاؤں کو چھونے لگی۔ اب ہم واپس مایوس اپنی دنیا میں لوٹ رہے ہیں، لیکن تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط سلوک کیا، ہو سکے تو ہمیں اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے دینا۔ آج کے بعد ہم تمہاری زندگی میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے جانے لگے تو اچانک ہی شبنم نے انہیں آواز دی، ایک نظر ان دونوں پر ڈالی، کہنے لگی میں آپ کو وہ قیمتی ہار دلوا کر رہوں گی، بھلے سے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب وہ دونوں جنزاد میاں بیوی حیران رہ گئے۔ پھر شبنم نے ان سے وعدہ کیا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی عامل کے ٹھکانے پر جائے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح کر کے وہ عامل اسے وہ ہار واپس کر دے۔ پھر جیسے ہی وہ عامل کے آستانے پر پہنچی تو اسے وہاں ایک بھیڑ نظر آئی۔ اس نے اس رش سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اپنی باری آنے سے پہلے ہی وہ عامل کے آستانے میں چلی گئی، جہاں پر وہ کسی عورت کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے سامنے پہنچی تو عامل کی ایک دم سے آنکھیں کھلیں۔ اسے اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر غصے سے کہنے لگا، لڑکی تم وہی ہو نا جو میرے آستانے سے فرار ہوئی تھی؟ شبنم نے سر ہلایا، پھر کہنے لگی، ہاں، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ بہت جلد پولیس تمہارے آستانے پر آنے والی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تم غلط کام میں ملوث ہو۔ ایک عورت کے ساتھ مل کر تم نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکے ہو۔ شبنم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دھمکیاں دے رہی تھی۔ عامل بری طرح گھبرا گیا، کہنے لگا، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، ورنہ میری لوگوں کے سامنے یہ ساری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ پھر شبنم نے اس کے سامنے شرط رکھی کہ اگر اپنے گلے میں پہنا ہوا یہ خوبصورت قیمتی ہار اسے دے دے گا تب وہ اس کی بات ماننے پر تیار ہوگی۔ اب عامل بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی کسی صورت ٹلنے والی نہیں۔ یوں اس کے کہنے پر وہ ہار اس نے شبنم کے حوالے کر دیا۔ شبنم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عامل سے ہار لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ جیسے ہی اس نے خوشی خوشی وہ قیمتی ہار ان دونوں جنزاد میاں بیوی کے حوالے کیا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے، بار بار شبنم کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ لیکن آخر کار شبنم نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ بھلے ہی ان دونوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن کئی سال تک اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، تبھی تو آج وہ اپنے سگے ماں باپ سے مل کر اپنی اس دنیا میں پہنچ چکی تھی، جہاں پر اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔